ذرا سوچئے، اگر آپ 950 سال ایک ہی مشن میں لگائیں، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور ان کو شرک سے روکیں، مگر آپ کو جواب میں مذاق اور تنقید ملے اور آخر میں آپ کا ہی بیٹا آپ سے بے رخی اختیار کر لے۔ جی ہاں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی حقیقت ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کے بارے میں جس کا ذکر قرآن مجید میں 28 بار آیا ہے اور جس کو قرآن نے شکر گزار بندہ کہا ہے اور جس کی کشتی نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں نسل میں سے تھے۔ آپ کا پورا نام نوح بن لمک ہے۔ آپ کا سلسلہ نبوت حضرت شیث علیہ السلام سے چلتا ہے۔ ان کے دور میں شرک بڑھ چکا تھا، لوگ بتوں کی عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ اس ظلمت کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور اس وقت لوگوں نے کچھ نیک بزرگوں جیسے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے لوگوں کے بت بنائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تصویریں اور تصویروں سے بت بن گئے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ایک شرک نے پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبری دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا، دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی بلایا، چھپ کے بھی دعوت دی اور کھلے عام بھی بلایا۔ 950 سال تک ہر انداز میں لوگوں کو بلایا، مگر لوگوں کے دل سخت، کان بند اور آنکھیں اندھی رہی۔ لوگوں نے کہا کہ تو بھی تو ہمارا جیسا انسان ہے، اور انہوں نے نعوذ باللہ ان کو پاگل اور مجنون کہا، کیونکہ آپ کے ساتھ غریب لوگ تھے اور ان کے مخالف میں مالدار لوگ تھے۔ انہوں نے حق کو اس لیے ٹھکرایا تاکہ ان کی دنیا خراب نہ ہو۔ جو لوگ دنیا کے مزے میں تھے انہوں نے کہا ہم تم جیسے انسان کو کیوں مانیں، تمہارے ساتھ تو غریب لوگ ہیں۔ انہوں نے سچ کا پیغام نہیں بلکہ دنیا کے مقام کو اہم سمجھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، میں تم سے مال و دولت نہیں مانگتا، اور جو میرے ساتھ مومنین ہیں میں ان کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا، اس کا اجر تو ان کو اللہ ہی دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیشہ اخلاق اور حکمت کے ساتھ ان کو جواب دیا۔ 950 سال کی محنت کے بعد پوری قوم میں سے صرف چند لوگ ایمان لائے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، اس زمین پر کسی بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا۔ یہ وہ وقت تھا جب پیغام بند ہو چکا تھا اور عذاب کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ اللہ نے فرمایا، ایک کشتی بناؤ زمین کے بیچوں بیچ، جہاں نہ کوئی دریا ہو نہ کوئی سمندر ہو۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر حضرت نوح کو پاگل اور مجنون کہا، مگر حضرت نوح علیہ السلام بنا شکایت کیے اپنا کام کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 3 منزلہ کشتی بنائی، اوپر انسان، درمیان میں جانور اور نیچے سامان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے پہلے آرکیٹیکٹ تھے اور یہ پہلا پروجیکٹ تھا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی ان کی مدد کی، اور اللہ کے حکم سے ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں سوار ہوا۔ نہ کوئی ہنگامہ تھا نہ کوئی ڈر، ہر جانور پر سکون تھا، اور یہ تھا اللہ کا ایک معجزہ۔ جب زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے برسنے لگا تو یہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب تھا۔ ہر طرف پانی، مگر صرف ایک کشتی اللہ کے رحم سے تیر رہی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان سے کہا، بیٹا کشتی میں آ جا۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ سن کر روئے، مگر قدرت کا فیصلہ یہی تھا، پانی نے کنعان کو غرق کر دیا۔ لوگ صرف کنعان کو جانتے ہیں جس نے کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا اور ڈوب کر غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ٹوٹل 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس اور کنعان۔ کنعان کافر تھا اور وہ مر گیا، باقی 3 انسانیت کے باپ بنے۔ اور حضرت نوح کی کشتی 6 مہینے تک تیرتی رہی۔ لوگ صرف اللہ کی عبادت کرتے اور صبر کرتے تھے۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اللہ نے انہیں اپنے سائے میں پناہ دی ہوئی تھی۔ اور آخر کار کشتی اللہ کے حکم سے جبل الجودی پہ جا رکی، جو کہ ترکی میں واقع ہے۔ اللہ نے پانی کو روک دیا اور زمین نے پانی کو پی لیا۔ یہاں پر کشتی کا سفر ختم ہوا، لیکن ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ کشتی سے نکلتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے بابرکت جگہ پر اتار، کیونکہ ان کا یقین تھا ہر نئی شروعات اللہ کے نام سے ہونی چاہیے اور اللہ بہترین اتارنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو انسانیت کا دوسرا باپ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ طوفان کے بعد انسانی نسل انہی کے 3 بیٹوں سے چلی۔ آپ ہر نسل، ہر قوم کی اصل میں بنیاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک صرف دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ آپ کی ٹوٹل عمر 1050 سال سے لے کر 1100 سال تک تھی۔
वो सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाने वाले नबी। और आखिरी वक्त में उन्होंने वसीयत की कि बेटा कभी भी शिरक ना करना, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना। और उनकी वसीयत हर मुसलमान के दिल में जिंदा पैगाम है। अगर तुम सच्चे हो तो सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखना। तूफान के कुछ सालों बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वक्त वसाल आया। उनकी कब्र मुबारक को लेकर हमें मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। बाद में जूदी का मकाम बयान किया जाता है और बाद में मक्का के करीब, लेकिन उनका पैगाम आज भी हमारे दिल में जिंदा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल हर एक दरवाज़ा खटखटाया और अल्लाह का पैगाम सुनाया, मगर पूरी कौम में से चंद लोग ईमान लाए। हमें उनकी ज़िंदगी से यही सबक मिलता है कि तुम सिर्फ कश्ती बनाओ, बारिश कब आनी है ये सिर्फ अल्लाह जानता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस नबी पर सुनना चाहते हैं।